نشریات ہماری جاری ہے بعنوان شان حسین، ذکر امام علی مقام ہے، اور ہم ٹریجڈی آف کربلا کو ذرا ڈفرینٹ اسپیکٹس کے ساتھ کہ ایک وہ اسپیکٹ ہے جس میں ہم واقعات اور مناقب اور مرثیے تحت اللفظ میں، نظم میں، نثر میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور ذرا کچھ اور عناوین سے ہم علامہ قبلہ مولانا سید نصرت بخاری صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی اختتامی نشست ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ میں ذرا یہ سمجھنا چاہتا ہوں، ظاہر داستان کربلا، واقعہ کربلا کہنے کو ایک بات، اس کے اندر اتنے سارے واقعات جمع ہوئے ہیں۔ اب کچھ واقعات میں سوچتا ہوں تو پھر میں بہت مطلب اپنے طور پہ ذرا اٹ سرپرائزز می کہ یہ کیسے، کہ یہ صرف شاعری تو نہیں ہے، جوش خطابت تو نہیں ہے کہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ۔ ہم نے واقعی دیکھا کہ جنگ کا میدان، یعنی جب لٹرلی تیر برس رہے ہیں، جب اصحاب شہید ہو چکے ہیں، تو ایموشنلی بھی ایک ظاہر ایک بڑا دھچکا ہے اپیرنٹلی، اور دھوپ ہے، گرمی ہے، تمازت ہے، ریت ہے، اور ایسے میں امام کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو ابھی نماز پڑھ لیں، ابھی تو جنگ ہو رہی ہے، نماز پڑھ لیں۔ یا ہم دیکھتے ہیں شب عاشور، جو کہ ایک مصائب سے بھر، جو روزے عاشور کے واقعات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم شب عاشور کے واقعات سنتے ہیں کہ ان سے کہو آج نہیں یہ معرکہ کل انجام دے دیں، ہم ایک رات خداوند تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں سنتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے شام کے زندان میں بھی نماز تہجد بھی جو ہے وہ ہمیشہ ادا کی۔ یا پھر وہ امام علی، ابھی ہم نے دعائے روز عرفہ ابھی گزرا ہے، امام علی مقام سے منسوب جب ہم دعائے عرفہ سنتے ہیں، تو اگر مجھے نہ معلوم ہو کہ امام علی مقام کے الفاظ ہیں، تو ایسا لگے کہ ایک انسان نے مطلب جتنا عاجز، میں اور الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، شاعر نشان نہیں ہوگی، جتنا عاجز ہو سکتا ہے اتنا عاجز ہے کہ یا اللہ میں ایسا ہوں، میں ایسا بندہ، اور تو یہ جو اسپیکٹ ہے یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ مطلب جن کے بارے میں یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، خطا سے دور، رچ سے دور، لیکن ان کے اتنے سارے واقعات جو کہ سب ریوالو کر رہے ہیں خوف خدا کی جانب، عبادت خدا کی جانب۔ یہ کیا ہے کہ مطلب ابھی تو بھائی جنگ ہونی ہے کل صبح، تو ابھی اس وقت بھی، یعنی اب میں اپنی ایک عامیانہ انداز میں سمجھنے کے لیے بتاؤں کہ ابھی اس وقت بھی تلاوت کلام پاک، ابھی تو جنگ ہو رہی ہے، شروع ہو گئی ہے، آدھے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رکو ہم نماز پڑھ لیں۔ یہ حسین اور خدا، یہ جو کنیکشن ہے، یہ ذرا سمجھایا ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں یہی چیز جو ہے جسے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر عمل سے بتانا بھی چاہ رہے تھے، اور شاید تاریخ میں کئی لوگ اس بات کو محو کرنا چاہتے تھے یا مٹانا چاہتے تھے، یا پھر بعض اوقات بیانات کی کوتاہی اس بات کو بیان نہیں کر پاتی ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل ہدف خداوند متعال کی رضا ہے۔ جو ہستی اپنے آخری لمحوں میں یہ کہے بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ رضن بے قضائہ ہی تسلیما لامرہ، یعنی ہر عمل کس کے لیے ہے؟ تیری خاطر ہے۔ یہ عمل ایسا نہیں ہوا کہ خدا نہ خواستہ اس جگہ پہ جا کے ہوا ہے، نہیں، اصل یہ ابتدا ہے، عشق ہے۔ اس سے آپ نے دعا عرفہ کی بات کی، کس طریقے سے جو ہے وہ پوری دعا، روایت یہی ہے کہ امام حسین کھڑے ہو کر امام حسین نے اس دعا کو عرفہ کے میدان میں پڑھا ہے، اور مسلسل ان کی آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ ریز تھے۔ کیسے؟ معرفت پروردگار، جو جتنی معرفت رکھے گا اتنا جھکے گا، اتنی تواضع کرے گا۔ میں جس کے بارے میں جتنی معرفت رکھوں گا، میں اس کے بارے میں اتنا جانوں گا، میں اس کے ساتھ اسی طریقے سے بیہیو کروں گا، میں اسی طرح ملوں گا، مجھے پتا ہے کہ مطلب یہ شخص کیا ہے، یہ کیسی ہے، ہاؤ ٹو ریئیکٹ ایکچولی۔ ان سے بہتر کون جانتا تھا خداوند متعال کو؟ ان کے مطلب یہ ظاہر ہے جس جہاں پرورش پائی ہے، جو تربیت گاہ ہے، خود نواز رسول ہیں، رسول خدا نے کس طریقے سے اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، مولا کائنات، یعنی یہ ان کی درسگاہ توحید ہے، توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، خالصتاً خداوند متعال کی خاطر ہے۔ قرآن کی آیات دلالت کر رہی ہیں کہ سورہ انسان کے اندر آپ دیکھیں کہ جب 3 دن سائل آیا تو انہوں نے کیوں کھانا دیا ہے؟ کس کے لیے کھانا دیا ہے؟ صرف پروردگار کے لیے۔
اس کے بعد ساری زندگی. اب امام حسین علیہ السلام اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نماز جیسے جنگ اللہ کے لیے, جی جی جی, تو جنگ اس توحید کے لیے, جنگ اس سجدوں کے لیے, جنگ اس عبادت کے لیے. یہ امام حسین علیہ السلام اپنے پورے وجود سے دکھا رہے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ لقاء اللہ یعنی خدا سے ملاقات امپورٹنٹ ہے. شب عاشورہ, مسلم نے اوسجا جو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کوفہ میں تھے اور آئے, اور بزرگ جو ہے وہ ان میں سے کوفہ کے, وہ رات کو ان کے چہرے پر تبسم ہے. شب عاشورہ مسکرا رہے ہیں, تبسم ہے. حبیب ابن مظاہر نے پوچھا ان سے کہ آج کی رات مسکرانے کی رات ہے؟ کہا نہیں, میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا. اب جب زندگی کا ہدف خدا سے ملاقات ہو, لقاء اللہ ہو. دیکھیں ہم یہ جو دنیا ہے نا, ہم دنیا کے اندر ہیں بیسیکلی جب ہم دنیا سے ہم ایگزٹ ہوں گے نا, تو ہم ایک لمبے خواب سے بیدار ہوں گے. حدیث پیغمبر ہے, الناس نائمون, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تب بیدار ہوں گے. بظاہر جب آنکھ بند ہوگی تب اصل میں آنکھ کھلے گی, تب ہمیں لگے ایک لمبے خواب کے اندر تھے. اور یہ تھوڑی دیر ہے. جب انسان دیکھیں نا, جب انسان کہیں سفر کرتا ہے, ٹریول کرتا ہے, 1 گھنٹے کے لیے کہیں آیا, مثلا ہم یہاں اسٹوڈیو میں آئے, تھوڑی دیر کے لیے آئے, اب ہم کیا اسٹوڈیو سے دل لگا لیں؟ کیا چیزوں سے دل لگا لیں؟ عقل تقاضا کرے گی, عقل یہ کہ نہیں, ٹیمپریری ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے. اور اس حقیقت کو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ بہتر کون جانتا تھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس چیز کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کو دنیا چاہیے. وہ امام حسین نے تو ان کو کہا تم دنیا چاہیے, میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں. تمہیں یہ چاہیے, تم اس کام کے مرتکب نہ ہو میرے خون کے. آخری وقت تک امام حسین علیہ السلام, کیونکہ ہدایت کا چراغ تھے, ہدایت دینا چاہتے, آخر تک کرتے رہے. آخر جب سب شہید بھی ہو گئے تب بھی امام حسین نے بیان دیا ہے کہ میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا خون اپنوں کا. تم ہدایت کیوں؟ کیونکہ اللہ کی خاطر تھا. اب ہماری زندگی میں تو کوئی نقصان ہو جائے, ہم کہتے میں تو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا, میں تو لیکن اگر للہ زندگی گزاری جا رہی ہے, میں درگزر کروں گا, میں خدا کی خاطر چلوں گا. یہ سب خدا. اور کیوں خدا کی خاطر؟ آخر کیا ہے پروردگار؟ تو زندگی عاشقانہ ہے, عشق ہے, خدا سے محبت ہے. کیونکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, صرف وہ باقی رہے گا. جب وہ چیز باقی رہنی ہے تو انسان اس کی طرف بڑھے نا جس نے باقی رہنا ہے. جو فنا ہو جائے گا اس سے میں کیا دل لگاؤں؟ امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کون معرفت. امام حسین تو عرفہ میں کہتے ہیں نا, پروردگار میں چیزوں کے ذریعے سے تجھ تک نہیں پہنچا, تو چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ میں تجھے چیزوں کے ذریعے سے پہچانوں. دنیا تو ہوتی ہے نا کہ میں نے اچھا سورج دیکھا, اچھا میں نے یہ دیکھا, اچھا میں یہ سسٹم دیکھ رہا ہوں. یہ ایک وے ہے نا, ٹھیک ہے, اچھی اپروچ ہے کہ میں نشانیوں کے ذریعے سے یعنی آیات الہی کے ذریعے سے اللہ کو پہچان رہا ہوں. دس از دا ون وے ایکچولی. بٹ سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ یہ کہ پروردگار لیسا کا مثلہی, تو غنی ہے, تو بے نیاز ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پہ قدرت, تیرے علم میں ہر چیز پہ احاطہ کیا ہوا ہے. تو محتاج نہیں ہے کہ میں چیزوں کے ذریعے سے تجھ تک پہنچوں. میں تیرے بعد چیزوں کو پہچانوں گی, تو ان کا خالق ہے. یہ عبادت, یہ مناجات اور یہ سب کیوں؟ کیونکہ سب فنا ہو جائے گا, صرف وہ باقی ہے. جو باقی ہے اس میں اپنے آپ کو فنا کر دو. یہی تو وجہ ہے کہ آج امام حسین کا دیکھیں, امام حسین نے خداوند متعال کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا. ان کا ذکر آگے باقی ہے. یہ خدا خود کہتا ہے کہ تم میرے لیے کرو, ہاں تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کرواؤں گا. اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے خاطر کیا ہے اور خدا کی خاطر کیا, تو خدا نے آج آپ دیکھیں کروڑوں لوگ بلا تفریق کرسچن ہے, ہندو ہے. آپ نے ملاحظہ کیا, ہم تو 40 میں جاتے ہیں, واک کرتے, ہندو آ رہا ہے, کرسچن آ رہا ہے, نان مسلم آ رہا ہے, اصل مذہب نہیں ہے, ملحد ہے. کہہ رہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس کے عشق میں جا رہے ہیں کہ خود پیسے دے کے جاتے ہیں, خود خدمت کر رہے ہیں, خود سارے کام کر رہے ہیں اور صرف امام حسین کی طرف جا رہے ہیں. تو ہو از حسین؟ حسین نے ایسا کیا کیا ہے؟ حسین نے 61 ہجری میں جو کچھ تھا سب کچھ خدا کے لیے کیا. تو خدا نے اپنا سب سسٹم, اسی لیے جب آپ باب الاعمال الزیارات, جو باب زیارات کی حدیث و روایت میں جاتے ہیں, اس لیے اس کا اجر اور ثواب آپ کو نظر آتا ہے کہ کیوں ہے یہ ایسا.
کیونکہ اگر آج عبادتیں باقی ہیں، اگر آج نمازیں باقی ہیں، اگر آج دین باقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا نہیں کیا ہوتا تو آج ہماری عبادت اور ہمارے سجدے نہیں ہوتے۔ امام حسین کسی فرقے کا نہیں ہے، امام حسین حتیٰ کسی مذہب کا نہیں ہے، فرا مذہب ہے۔ آپ امام حسین کو دیکھ لیں کہ جو نان مسلم ہے، بعض اوقات ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ شخص اتنا امام حسین سے محبت کر رہا ہے تو یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہو جائے گا، گیو دیم ٹائم۔ ایکچولی اگر وہ امام حسین تک پہنچا ہے تو یقیناً امام حسین اسے خدا تک لے کے جائیں گے۔ امام حسین کا مقصد خدا ہے۔ اپنے بیٹے حضرت علی اکبر سے کتنی محبت ہے، امام حسین نے گریہ کیا ہے۔ امام حسین اپنے جوان بیٹے کا بدن نہیں ہے، لیکن کیا یہ محبت اولاد کی محبت کیا خدا کی؟ نہ، اس اولاد سے محبت خدا کی خاطر ہے، خداوند متعال کی خاطر ہے۔ تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میری زندگی کے کاموں میں، کیونکہ دیکھیں نا کہ اگر خدا کی محبت کے سوا کوئی بھی محبت انسان کے قلب میں دل میں آ جائے تو خالصانہ نہیں ہے۔ قلب کی جو کھڑکیاں ہیں وہ صرف ہر جگہ نہیں کھلنی چاہیے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے کہ اپنے قلب کو کسی کو کرائے پہ مت دو، اپنے دل کو، یہ صرف خدا کا گھر ہے۔ اب جو باقی محبت ہے اس کو میں کیسے انڈرسٹینڈ کروں؟ ہر محبت کو چینلائز کر دو اللہ۔ میں اپنی اولاد کی محبت سے خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں اپنے باقی چیزوں کی محبتوں سے خدا تک اگر کوئی چیز مجھے خدا سے دور کر رہی ہے تو میں اس کو چھوڑوں۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ چاہے 6 مہینے کا بچہ دیا، چاہے اپنا جوان علی اکبر دیا، چاہے بھائی دیا، چاہے اس کے بعد اپنے اصحاب دے دیے، اپنا سب کچھ دیا، کس کی خاطر دیا؟ صرف خدا کی خاطر دیا۔ سو ٹورڈز دا اینڈ یعنی اس کو ہم چونکہ آج اس سلسلے کی آخری نشست ہے تو کہ جو ٹریجڈی آف کربلا ہے، دی موسٹ ٹریجک انسیڈنٹ آف مین کائنڈ، اور اس کا جتنا ذکر کیا جائے، اس پہ جتنا غم کیا جائے، کہ سرکار تو عالم نے غم کیا، واقعے سے پہلے غم کیا اس پہ، اور پھر واقعے کے روز جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت و سارا کچھ، تو وہ تو جتنا ذکر اتنا غم کیا جائے وہ کم ہے، ہونا ہی چاہیے، ہمارا اس سے مرتبہ بڑھتا ہے۔ لیکن ساتھ میں پھر یہ لیسن بھی ڈرائیو کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ اس موقع پہ نماز نہیں چھوڑ رہے تو اٹ لیوز می ود نو ریزن کہ میں نماز نہ پڑھوں۔ یا دیکھیں اصل معرفت ہے نا، ہاں، ہمیں امام حسین علیہ السلام ایک اس لیول پر لے کر آ رہے ہیں کہ یہ سب کے بعد بھی سب کچھ خدا ہے، خدا کی خاطر ہے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں نہیں عبادت کر رہے؟ تم کیوں نہیں ہیومن ویلیوز کو اجرا کر رہے؟ تم کیوں نہیں جو ہے وہ ان ساری اقتدار اور عزتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آ رہے؟ قدروں کو، ایکچولی ویلیوز کو ناچ کیا نا۔ دشمن ہے اگر اس کو پیاسا ہے تو امام حسین نے ان کو پانی پلایا۔ ہدایت خدا کی خاطر ہے، اپنی ذات کی خاطر ہے، اور ویسے بھی ان کی اپنی زندگی ہے، سب کچھ خدا کی خاطر ہے۔ یعنی ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اگر خدا نخواستہ کو برائی ہے تو ہم اس شخص کو برائی کے ساتھ دیکھتے ہیں، جبکہ کربلا یہ درس دے رہی ہے کہ وہ برائی اس کی الگ ہے، وہ شخص خود الگ ہے۔ تم برائی اس سے دور کروا دو، شخص ہدایت پا جائے گا، اور جیسے لوگوں نے پائی ہدایت۔ یہ جو شب ہے کہ ایک رات کی مہلت مانگی ہے، کہ کیا مہلت مانگی ہے؟ میں عبادت کے لیے، ہمیں نماز کے لیے، یہ امام حسین کے مقصد کو بیان کر رہی ہے کہ امام حسین ایک شب مانگ رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے عبادت کرنی ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ وہ جان محترم، ہم اپنی زندگی میں قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں؟ نماز کیا ہے کہ میرا جو شخص چاہتا ہے خدا سے بات کرے وہ نماز پڑھتا ہے۔ امام حسین چاہ رہے ہیں کہ میں اس عالم مادہ، یہ مادہ ہے نا، میٹر ہے، میں اس میں جو بات کر سکتا ہوں میں کروں، نماز پڑھوں۔ قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھوں۔ یعنی خود بھی خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کی بات کو سنا بھی جائے۔ تو یہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ کیا میں جب نماز پڑھتا ہوں کیا میں خدا سے بات کر رہا ہوں؟ کیا میرا قلب متذکر ایک جگہ پر فوکسڈ ہے نماز میں؟ کیا میں 24 گھنٹے میں، کیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، مالک کے یوم الدین ہے، سزا و جزا کا مالک ہے، سب اختیار اس کے پاس ہے،
وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے زندگی میں آپ کے واقعوں کے لیے. جناب موسیٰ کھڑے ہو گئے دریائے جو ہے وہ نیل کے سامنے، اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا اور سامنے پانی ہے، نہ تیر کے جا سکتے ہیں، بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں میرا رب میرے ساتھ ہے. تو پروردگار نے کہا موسیٰ اپنے عصا کو ڈال دو. اسباب نہیں ہے مگر راستہ خدا ہے. تو یہ میرا رابطہ، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے بات کرے. دن میں دنیا کی ساری چیزیں سنتا رہتا ہوں. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کس کے لیے ہے. سید الشہداء وہ ہیں کہ جنہوں نے نیزے پر بھی سر نے قرآن پڑھا، سورہ کاف کی آیات کو پڑھا. جزاک اللہ، بہت بہت نوازے. لیسنز آف کربلا. بہت شکریہ جناب قبلہ علامہ نصرت بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نشریات ہماری جاری ہے، ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.